السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ایجن زون 81 میں خوش آمدید۔ آج پیر کا دن ہے اور حسب معمول آج ہم اردو کی ویڈیو بنائیں گے اور اپلوڈ کریں گے جماعت اول تا ہشتم کے لیے، اور مجھے امید ہے کہ پچھلی ویڈیو آپ مستفید ہوئے ہوں گے، وہ تھوڑی سی بینیفیشل رہی ہوگی آپ کے لیے۔ تو آج ویک 2 میں ہم کر رہے ہیں اردو جماعت اول تا ہشتم، آئیے جملے بنائیں۔ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو زیادہ تر بچوں کے لیے پرابلم بن جاتا ہے جب ان کو کچھ الفاظ دیے جاتے ہیں اور ان سے جملہ سازی کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم اس کے اچھے اور بامعنی جملے بنانے کی کوشش کریں گے۔ اتفاق کا مطلب ہوتا اس میں استعمال ہوتا ہے اتفاق۔ آپ کو جملہ ایسا بنانا ہے جس میں وہ اپنے معنی کو واضح کرے۔ جیسے ایک ہوتا ہے اتفاق ایکسیڈنٹلی کسی سے آپ مل لیے یا آپ کی اتفاقیہ طور پہ کسی سے ملاقات ہو گئی، اور ایک ہوتا ہے اتفاق جو ایک باؤنڈنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، میل جول کے لیے یا فیملی کے اندر کتنی محبت ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو دونوں معنوں سے جملہ بنا کے بتاتی ہوں۔ اتفاق، ہم بہن بھائیوں میں بہت اتفاق ہے۔ اچھا، جیسے میں اگر جملہ بنا رہی ہوں تو ہم سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ لکھیں گے، اگر میں جیسے فیمیل ہوں، میں بہن ہوں، تو میں اپنے آپ کو پہلے لکھوں گی، ٹھیک ہے۔ اگر میں بھائی ہوتی تو ہم بھائیوں اور بہنوں میں بہت اتفاق ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ایک ہوگا اسے ہم پہلے لکھیں گے۔ اگر اکلوتی بہن ہے تو وہ پہلے آئے گا، اور اگر اکلوتا بھائی ہے تو وہ پہلے آئے گا۔ اب دوسرے معنی کا جملہ ہے، اتفاق سے آج میری ملاقات اپنے دوست سے ہوئی۔ دوست نہیں بولیں گے ہم، دوست، تاکہ ہمیں لکھنے میں بھی واضح ہو جائے۔ طاقت، اچھا طاقت کے معنی کیا ہے بیٹا؟ پاور، کسی چیز کے لیے۔ اس کے لیے ایک اچھا جملہ ہو سکتا ہے، طاقتور انسان وہ ہے جسے اپنے غصے پر قابو کرنا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا جملہ ہے کہ آپ طاقتور جبھی ہو سکتے ہیں جب آپ اپنے غصے پر قابو کر سکتے ہیں۔ نیکی کا جذبہ انسان کے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ تجارت، اسلام میں تجارت کو پسند کیا گیا ہے۔ اچھا، تجارت کو پسند کیا گیا ہے اگر وہ ایمانداری کے ساتھ ہو تو، ٹھیک ہے۔ اب میں تھوڑا اپنی اسکرین کو اوپر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو مزید جملے بھی نظر آئیں۔ جی بیٹا، 5واں جملہ ہے برکتیں۔ اللہ تعالی اپنی برکتیں اسی انسان کو دیتا ہے جو اخلاق میں بلند ہوتا ہے، یعنی کہ جو اچھے اخلاق کا ہوتا ہے، جو دوسروں کے لیے آسانیاں ڈھونڈتا ہے۔ محنت کبھی بھی رائے گاں نہیں جاتی ہے،
یا محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے. جھوٹ انسان کو کسی نہ کسی مقام پر شرمندہ ضرور کراتا ہے. ٹھیک ہے بیٹے. مدد انسان کو اپنی مدد آپ کرنی چاہیے، ڈپینڈنسی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. غرور اللہ تعالیٰ نے غرور کو ناپسند فرمایا ہے. ٹھیک ہے. پسندیدہ میرا پسندیدہ رنگ سرمئی ہے. تو بیٹا آپ یہ دیکھیں کہ کتنے آسان اور کتنے بامعنی جملے بنے ہیں. اب میں آپ کو اس کے اندر ایک اور چیز کا بتاتی ہوں جو آپ کے لیے جملے بنانے میں یقیناً بہت مددگار ہوگے، اور وہ کہلاتے بھی مددگار الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. میں آپ کو وہ بتاتی ہوں. آپ یہاں پہ دیکھیں مددگار الفاظ، ان کی آپ کو پریکٹس ہونی چاہیے. یہ چند الفاظ ہیں جو آپ کو لکھنے آنے چاہیے، جیسے میرا، تمہارا، تمہارے، چاہیے اور ہمارا. یہ بہت چھوٹے بچوں کو، 1 کلاس کے بچوں کو لکھنا سکھاتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے جب یہ لکھتے ہیں تو ان کو اچھی طریقے سے ان کو استعمال کرنا آ جاتا ہے جملے بناتے ہوئے. ٹھیک ہے. اور کب، کہاں، کیسے، یہاں، چونکہ، البتہ، حالانکہ. ٹھیک ہے. اور پسند، کیا. اس طرح کے کچھ الفاظ کی آپ پریکٹس کریں تو انشاءاللہ آپ کو یہ الفاظ بھی جلد سمجھ میں آئیں گے، اور ان سے آپ مزید جملے بنانے میں بھی یہ آپ کے بہت مددگار ہوں گے. امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ہوگی. اگر کوئی اور چیز پوچھنی ہو یا اسی سے متعلق کچھ اور باتوں کے بارے میں آپ لوگوں کو کوئی جواب درکار ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی آپ کی اپنی کوئی کیوری ہو تو بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں. میں کوشش کروں گی کہ اس کا بھی جواب دیا جائے انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.